أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو ہے ہم نے آیت نمبر 17 سے آنورڈز کرنا ہے. کل جو ہم نے آیات دیکھی تھی اس میں جو کفار کا اعتراض تھا قرآن مجید کے اوپر اور جو ان کا الزام تھا کہ یہ خود سے لکھا ہوا یا کسی انسان کا یہ کلام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس کو خود سے لکھ لیا ہے، تو اس کا جواب ان کو یہ دیا گیا ایک چیلنج کے طور پہ کہ اگر تمہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ خود سے افترا کیا ہوا ہے تو پھر تم بھی اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اور اپنے ساتھ ساتھ جن جن کو تم نے اپنی مدد کے لیے شامل کرنا ہے شامل کر لو اگر تم سچے ہو تو. اور اگر نہ وہ یہ کر سکیں تو فرمایا گیا کہ پھر یہ جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نازل کردہ کلام ہے، اسی لیے اس کی مثل کوئی کلام نہیں لا سکتا. اور پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر، اس کے معبود واحد ہونے کا ذکر، اور پھر انسان کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم فرما بردار ہوتے ہو یا نہیں، اب تو عاجز ہو جاؤ، اب تو جھک جاؤ، یعنی تمہارے پاس اب کوئی دلیل باقی نہیں ہے. اور پھر ایک دنیا دار انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ کوئی ایسا شخص جو صرف دنیا کی زندگی کا خواہاں ہے اور اسی دنیا کی زندگی کی ہی خوبصورتی کے پیچھے وہ بھاگتا ہے اور اسی کے لیے اپنی ساری ایفرٹس لگاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو دنیا پوری دے دیں گے. اس نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں ان کا اجر اس کو ملے گا، جو محنت اس نے دنیا کے لیے کی ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی، کوئی کمی اس میں نہیں کی جائے گی. لیکن پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حق نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کو نہ مانا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو نہ مانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہی نہ پہچانا. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو پھر آگ ہی ہے نا. اور جو انہوں نے اعمال کیے اس دنیا میں، ہاں وہ اپنی طرف سے نیک اعمال ہی کرتے تھے، وہ سارے ان کے ضائع ہو جائیں گے. آخرت میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آخرت میں تو ظاہر ہے اسی عمل کا اجر ملے گا جو آخرت میں اجر پانے کی نیت سے کیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا. اور اگلی آیت میں پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 17. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. کیا بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اسی رب کی طرف سے ایک شاہد بھی اس کے ساتھ آئے. اور یہ بات اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو جو کہ رہنما اور رحمت تھی. ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ان گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ کا ہی وعدہ ہے. لہٰذا تم ایسی باتوں میں شک میں نہ رہنا، یقیناً وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. من کیا، پھر جو، یا کیا بھلا جو، کانا ہو، علا اوپر، بینتم بینہ بین سے ہے، اور بینہ کہتے ہیں کسی بھی روشن دلیل کو، واضح دلیل کو، کوئی بھی روشن نشانی. ٹھیک ہے. و اور یتلوہ، اس میں یا جو ہے یعنی یہ جو ہے وہ آتین والا وہ کے معنوں میں ہے، اور تلا یتلو تلون ہوتا ہے. اس کا یعنی روٹ ورڈ جو ہے تا لام واو، اور تا لام یا بھی بعض جگہوں پہ اس کا روٹ ورڈ ملتا ہے. ویسے تو تلاوت کے لیے ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تلاوت کرتا ہے ایک گواہ. یہاں پہ اصل میں تلا یتلو تلون جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے ایسے چلنا کہ کوئی فاصلہ بیچ میں نہ رہے.
یعنی جس طرح یہ کسی کے پیچھے آنا اتباع کے معنوں میں آتا ہے. تلاوت کا بھی اس طرح سے مفہوم یہی بنتا ہے کہ ایسے پڑھنا کہ مطلب بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آ رہا ہو، یعنی پڑھنے میں اور مطلب میں کوئی فاصلہ نہ رہے، یا یہ کہ ایسے پڑھنا کہ پڑھنا اور ساتھ ساتھ اطاعت بھی کرتے جانا، یعنی پڑھنے میں اور اطاعت کرنے میں فاصلہ نہ رہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے نقشے قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے آنا، ساتھ آنا. ٹھیک ہے، تو وہ یتلوہ سے مراد ہوگی اور اس کے پیچھے آتا ہے، یا پیچھے آتا ہے اس کے، ہو کا ترجمہ اس کے ہوگا، اور یتلو وہ پیچھے آتا ہے، ہو اس کے. شاہدن شاہد کہتی ہیں گواہ کو، ایک گواہ، من ہو اس سے، ومن قبلی ہی اور اس سے پہلے تھی، ومن سے قبلی پہلے ہی تھی، یعنی اس سے پہلے تھی. کیا تھی؟ کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب، یہاں پہ اس سے مراد تورات ہے، جو کہ کیا تھی؟ امام و رحمہ، امام یعنی پیشوا، جو راہبر ہوتا ہے، جو راہ دکھانے والا ہوتا ہے. اس کا روٹ ورڈ بھی الف میم میم ہے. اس دن میں نے آپ کو اس روٹ کے مختلف معنی بھی بتائے تھے، اس میں ایک یہ معنی بھی تھا، رہنما، ہدایت دینے والا، پیشوا. اور رحمت سے مراد رحمہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اولئکا یہی لوگ، یؤمنون بہ، یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ، واو نون پلورل کے لیے. یؤمنون کا مطلب ہوگا وہ ایمان لاتے ہیں، بہ اس پر. و من اور جو کوئی، یکفرو وہ کفر کرے گا، بہ ساتھ اس کے، من الاحزابی، احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو. ٹھیک ہے، اور ہم اردو میں کہتے ہیں نا جیسے حزب مخالف، حزب اختلاف، تو اس سے احزاب جو ہے وہ اس کی جمع بن جاتی ہے. من الاحزابی گروہوں میں سے، فن نارو تو آگ، موعدہ اس کی وعدہ گاہ ہے، یا اس کی وعدے کی جگہ ہے، اسے آپ کہہ لیں. فلا تو نہ، تکو تم ہونا، موعدہ کا روٹ ورڈ واو این ڈال ہی ہے. ٹھیک ہے، تکو جو ہے ت اور کن سے مل کے تا جو ہے وہ تم کے لیے، اور کاف صرف یہاں پہ خالی کاف ہی آیا. فلا تکو پس نہ تم ہو، فی مریتن کسی شک میں، میم را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مریتن یعنی جیسے کوئی ڈاؤٹ فل ہو جانا کسی چیز کے بارے میں، کلیئر نہ ہونا. فی مریتن کسی شک میں، من ہو اس سے، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، حق یعنی سچی بات ہے، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، من سے اور ربکا رب تیرا، کاف جو ہے کاف زبر تیرا سنگل تیرا کے لیے آتا ہے. ولیکن لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، الناس لوگوں کے لیے آیا ہے، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، یا وہ کے معنوں میں، حمزہ میم نون روٹ ورڈ اور واو نون پلورل کے لیے. اچھا، یہاں پہ اب یہ جو آیت ہے نا، اس میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑتا ہے، یعنی ایک دم پڑھنے سے اتنا واضح نہیں ہوتا، اور اس میں علماء کی مختلف آراء بھی ہیں کہ بینہ سے کیا مراد ہے، شاہدن سے کیا مراد ہے. تو بہرحال اس کو اگر جو اس کی آسان تفسیر جو ہے میں آپ کو وہی بتاتی ہوں کہ اس آیت کو اگر آپ ریلیٹ کریں، جو ہم نے آیت نمبر 15 پڑھی تھی نا، من کانا یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، ایک دنیا دار انسان کا اس میں نقشہ کھینچا گیا تھا. اور یہاں پہ بتایا گیا فمن کانا لا بینۃ، ایک ایمان والے، ایک خیر رکھنے والے انسان کا ذکر کیا گیا. میں نے آپ کو ایک دو دفعہ یہ چیز بتائی ہے کہ سورۃ ہود میں جو نا آپ کو بار بار کمپیریزن ملے گا، مومن کا، کافر کا، صبر کرنے والے کا، واویلا کرنے والے کا، دنیا دار کا، آخرت پہ یقین رکھنے والے کا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح سے کمپیریزن میں پھر اب بات آ رہی. وہ تو ایک ایسے شخص کی بات تھی جو دنیا دار تھا، دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، لیکن ایک ایسا شخص جو کسی بینہ پر ہو، اور یہاں پہ بینہ سے مراد ہوگی فطرت سلیمہ، یعنی فطرت، وہ فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا. تو فطرت سلیمہ ہوتا ہے صحیح سلامت فطرت، یعنی جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوتی.
وہ جس طرح ہے نا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا نا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یعنی جو اپنی فطرت کی آواز سننے والا ہو، جس کے اندر خیر ہو، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو، اور پھر اس کو ایک گواہ بھی مل جائے ان تمام حقائق کے لیے جو اس کے اندر تھے، یا جس کو جاننے کی اس کی ایک لگن تھی، اور وہ جو ایک آپ کہنے کہ ایک ڈورمنٹ کانشیس اس کا جو تھا، اس کو اس گواہ نے آ کے ایکٹیویٹ کر دیا۔ یعنی جس طرح وہ ہے نا نور علی نور والی بات، کہ اندر بھی خیر تھی، اندر بھی فطرت مسنی ہوئی تھی، ہدایت پر آنے کی تڑپ تھی، لگن تھی، وہ ایک یعنی وہ کوئی گمراہی پر نہیں تھا، وہ کوئی ہٹ دھرم انسان نہیں تھا، کوئی ضدی نہیں تھا، اور خیر پہ تھا۔ اور اوپر سے پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلام کی صورت میں، اس قرآن حکیم کی صورت میں ایک شاہد، ایک گواہ بھی مل گیا کہ جس فطرت کو وہ پر وہ ہے، اور اس کے بارے میں اس کو گواہی چاہیے تھی اور زیادہ کانفیڈنٹ ہونے کے لیے، تو وہ بھی اس کو مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کیا تھی، یعنی تیسری چیز وہ تورات تھی، جو کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی۔ تو تورات میں بھی، کیونکہ وہ بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بک آف گائیڈنس تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، امام و رحمہ اس کو کہا گیا، یہ تورات کی صفات یہاں پہ بتائی گئی۔ تو جب اس کو یہ پتا چلے، اب چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہو، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، کہ مشرکین جو ہیں ان کو بھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، یہود کے علماء کا ان کو پتا تھا، انہوں نے کچھ پوچھنا ہوتا تھا دینی حوالے سے تو ان سے جا کے پوچھتے تھے۔ تو خواہ اس دور کا کوئی بندہ ہو، کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، یا آج بھی جو بھی پڑھنے والا ہے، اور اس کا معاملہ اس طرح کا ہو کہ فطرتاً وہ حق پر ہو، وہ خیر پر ہو، وہ ہدایت پر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو یہ قرآن بھی مل جائے بطور گواہ، تو اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اور وہ کہے گا کہ اچھا، یا اس کو وہ کمپیریزن کرے گا کہ پہلے بھی اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی اس میں بھی اسی طرح خیر و ہدایت تھی، تو وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، بھی سے مراد اس قرآن پر، اس کلام پر، یعنی وہ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یعنی ایک اپنی فطرت سلیمہ، اس کے اوپر ایک گواہ مل گیا، تو ایسے شخص کے لیے تو نور علی نور ہو گیا نا، وہ تو فوراً ہدایت کے اوپر آ جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتاب آتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو اس کی ایک بینہ تھی، اس کے اندر خیر اور فطرت تھی، اس کے مطابق اس کو دو گواہ بھی اور مل گئے، ایک قرآن بھی، اور اس سے پہلے کتاب حضرت موسیٰ پہ آنے والی تورات بھی۔ تو اب تو وہ پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہو گیا، کیونکہ جس کے اندر خیر ہوتی ہے نا، جس نے اپنی فطرت کو تباہ نہیں کیا ہوتا، جو فطرت کی آواز سنتا ہے، وہ پھر حق بات کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ یہ جو جس کا ذکر پہلے کیا گیا نا، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، وہ آواز نہیں سنتے اپنے اندر سے آنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک وہ گھنٹی تو رکھی ہوتی ہے نا، جب انسان کچھ غلط بھی کرتا ہے تو وہ گھنٹی اس کو بجتی ہے، وارن کرتی ہے، الارم بجتا ہے۔ اور اسی طرح جس کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ خیر کی طلب میں ہوتا ہے، اس کو جب کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے نا، تو وہ فوراً اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، اور پھر وہ بغیر کسی تعصب کے کھلے دل کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور زیادہ ڈیپس میں جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ تو حق کتاب ہے، تو وہ بالکل کوئی نہ تکبر کرتا ہے، نہ ضد اور انا پر قائم رہتا ہے، وہ فوراً اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہود و نصارہ میں سے بھی ایسے تھے جنہوں نے فوراً مان لیا تھا، جیسے وہ جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اس کا معاملہ اگر آپ ذہن میں لیں، جو نصرانی تھا، عیسائی تھا، حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے، تو خیر پر تھے، فطرت پر تھے، ہدایت پر تھے، آلریڈی اللہ کی کتاب موجود بھی تھی، جیسے ہی اس کی لیے ایک گواہ بھی ان کو مل گیا کہ یہ قرآن مجید کی صورت میں، تو وہ فوراً ایمان لے آئے، فوراً انہوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور
یہ کتاب بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، جبکہ اس کے برعکس بہت سے ایسے اہل کتاب میں سے تھے جو کہ اس حسد میں چلے گئے اور اس مقابلے پہ چلے گئے کہ ہمیشہ سے انبیاء تو ہم میں سے آتے رہے ہیں، بنی اسرائیل میں سے، تو یہ نبی بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا، تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اور جس طرح قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ تو اتنا زیادہ پہچانتے تھے جیسے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہ، یہ اس طرح پہچانتے تھے اس نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، شک نہیں تھا ان کو، بس دنیا کا لالچ، اپنی ایک اجارہ داری تھی ان کی دین کے حوالے سے، ایک ان کو حسد ہو گیا تھا، تو یہ نہیں مانتے تھے، خود کو بڑا سمجھتے تھے نا، اور کہتے تھے کہ نہیں بس ہم ہی ہیں جنہوں نے جنت جانا ہے، ہم چوزن پیپل ہیں اللہ کے۔ اور اسی طرح آج بھی جو بھی کسی بھی دور میں رہتی دنیا تک جو بھی اس کو پڑھتا ہے، یہ آیت اس کے اوپر آتی ہے، کوئی بھی ایسا انسان جو اندر سے جس کے اندر خیر ہے، جو حق کو جاننا چاہتا ہے، جس میں کوئی تعصب کوئی ضد نہیں ہے، جس کے اندر دنیا کا لالچ نہیں ہے، اور جو دنیا کی خواہش نہیں رکھتا یا دنیا کو ہی اس نے اپنا مطمع نظر نہیں بنایا ہوا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ قرآن خیر بن جاتا ہے، ہدایت بن جاتا ہے، ایک بطور گواہ ان کو یہ قرآن مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو پہلے کتاب ہے، اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے برعکس ان کمپیریزن جو بھی کفر کرے گا، چاہے وہ گروہوں میں سے کسی میں سے بھی ہو، یعنی اب یہ جو جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ کا ہے، مشرکین کا ہے، مجوسیوں کا ہے، کسی بھی طرح کے، یا آج کے دور میں بھی جتنے گروہوں میں سے جو بھی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کلام کا یا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کا، تو فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، آگ ہی وہ جگہ ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، وعدے کی جگہ، وعدہ گاہ آپ کہہ لیں، یعنی جہنم کی آگ سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کی وعید ان کو دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کچھ نے اس پہ، یہ تو اس کی سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ان جنرل اور سب سے زیادہ آسان سمجھنے والی تفسیر یہی ہے، اور زیادہ سیٹ بھی یہی بیٹھتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ آپ کو ہو سکتا ہے، میں صرف بتا دیتی ہوں آپ کے لیے کہ مے بی اف یو read it in some other تفاسیر، تو you should have the idea کہ کچھ نے جو ہے یتلوہ شاہدن، جو ہے شاہدن سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لی، یعنی کہ وہ فطرت پر تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ نظر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں، آپ کی سنت کی صورت میں اس کو گواہ بھی مل گیا، اور پھر کتاب موسیٰ یعنی تورات بھی، اس میں بھی اسی طرح کے احکامات، ہدایت تھی، رحمت تھی، تو وہ جو ہے فوری اس کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک دو جگہوں پہ آپ کو اس کی تفسیر یہ بھی مل سکتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں نے کی ہے، کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر تھے، فطرت پر تھے، خیر پہ تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بطور گواہ ان تمام حقائق پہ جس پہ وہ آلریڈی تھے، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ویسے ہی پروٹیکٹڈ رکھا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہے، صادق امین، نیک، پاک باز تھے، اور ان کو یہ سب چیزیں پسند ہی نہیں تھی، شرک اور جو کچھ ان کے معاشرے میں ہو رہا تھا، جو بھی فسق و فجور سے دور رہتے تھے۔ تو اوپر سے پھر ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے جب گواہ دے دیا، خود بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بعض نے ان کو گواہ کہا، اور بعض نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مل گیا بطور گواہ اس حق پہ، اس فطرت پہ جس پہ وہ تھے، اور اس سے پہلے پھر کتاب موسیٰ یعنی تورات بھی تھی، تو اس وجہ سے وہ یعنی ایک گواہی اور بن گئی، یا ایک اسٹرانگ دلیل وہ بن گئی، اور پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے تبلیغ کے کام پہ معمور ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ کا دین آگے پہنچایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال اس کی مختلف تفاسیر ہیں، لیکن جو ان جنرل ہے، جو میں نے آپ کو فرسٹ بتائی ہے، دیٹ از مور ریلیٹیبل، اگر آپ اس کو آگے اولائی کا یؤمنون بھی سے کنیکٹ کریں نا، اور پھر وَمَن یکفر بہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ تو بہرحال اس سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اندر خیر ہوگی،
جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوگی اس کو تو جب وہ کتاب پڑھے گا تو وہ تعصب میں نہیں جائے گا. اور آپ دیکھیں ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں نا, جو یہ ریورٹس وغیرہ ہوتے ہیں, اگر آپ کبھی ان کی بات سنیں, جو کوئی عیسائی ہوتا ہے یا کسی بھی یا کوئی ایتھیسٹ وغیرہ یا کسی بھی دین سے ہوتا ہے, مشرک وغیرہ بھی, تو وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں کھلے دل کے ساتھ اور بغیر تعصب کے تو وہ مان لیتے ہیں. اکثر کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھتے گئے اور یہ ہمیں اتنا ہمارے دل پہ اترتا گیا, ایسا اثر ہوتا گیا کہ ہم نے مان لیا کہ یہ مطلب حق کتاب ہے اور سچی کتاب ہے. ایسا تو بہت سی مثالیں ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ فوراً ایمان بھی لے آتے ہیں, اور پھر تورات کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہی ہے. لیکن جو کفر کرے گا اتنے تمام دلائل کے باوجود, اتنے واضح ثبوتوں کے باوجود, اتنی نشانیوں کے باوجود بھی جو انکار کرے گا, تو پھر اس نے تو اپنا ٹھکانہ آگ میں ہی بنانا ہے, ٹھیک ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ, اس میں آیت میں یہ بھی آگے بتایا گیا, تو بس تم کسی بھی طرح سے اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا. اور وہی آپ ان جرنلی یعنی سب کے حوالے سے لیں کہ سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کلام کے بارے میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کے علم پہ مبنی کتاب ہے, حق کتاب ہے, سچی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ والی بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی اپنے تمہارے دل میں اگر کوئی وسوسے ہیں, کوئی سوچے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے, تو سارے شکوک دل سے نکال دو اور کسی قسم کے شک میں تم نہ پڑو. یہ تمہارے رب کی طرف سے حق بات ہے, حق کلام ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے, اکثر لوگ جو ہیں اس پر ایمان لانے سے پیچھے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں. اکثریت جو ہے انہوں نے لالچ, طمع اور گناہ ان میں پڑھ کے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہوا ہے. ورنہ تو دیکھیں عہد الست بھی ہر کوئی اوپر سے کر کے آیا ہے نا, وہ ایک پہچان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ مسخ ہوتی جاتی ہے, انسان اس کی طرف دھیان نہیں دیتا. نہ اللہ تعالیٰ نے تو عقل و شعور بھی دی ہے, اور انسان خود جب ہے وہ غلط جاتا ہے اور شیطان کے پیچھے چلتا جاتا ہے تو پھر اپنی اندر سے خیر اس کی ختم ہوتی جاتی ہے, وہ ہدایت سے دور ہوتا جاتا ہے, اور پھر وہ دنیا کا بندہ بنتا جاتا ہے, دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. تو پھر اس کے سامنے اگر ہدایت آ بھی جائے نا, تو اس کی پرائیورٹی چونکہ مختلف ہو گئی ہوتی ہے, وہ دنیا کو ہی پرائیورٹائز کرتا ہے, اور اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتا. اور وہ چونکہ انکار کرتا ہے, حالانکہ یہ واضح ہدایت ہے, یہ حق ہے, وہ شک میں پڑتا ہے, وہ دور ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا نزول ہے, تو ایسے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے, اب ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شک میں نہیں تھا پڑھنا نا, ایسی تو کوئی بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شک تھا اس پہ. تو مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حق کلام ہے, یہ سچی بات ہے, اس کی وجہ سے تم نے کسی قسم کے شک میں نہیں پڑنا, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا نبی بھی سچا ہے, اگر شاہدن جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے گواہ بھیج دیا گیا کہ اور پھر بعض نے جس طرح یہ کہا کہ بینہ قرآن اور شاہدن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, تو وہ بھی اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کہ قرآن بھی تھا اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بطور گواہ بھی ان کے سامنے موجود تھی, تو ظاہر ہے. اور پھر ان کو تو رات کا بھی پتا تھا, تو وہ ایمان لے آتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا نا کہ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنا آپ کو پڑے گا, اور اس میں آپ کو مختلف ترجمے اور مختلف تفاسیر ملیں گی. میں نے کافی سارے اس کے ترجمے دیکھے جو ہر ایک میں جو ہے نا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے مختلف تفاسیر میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا, تو اس لیے میں نے اس کا کرکس آپ کو بتا دیا. جو مین آئیڈیا ہے یا جو زیادہ لوگوں نے ایکسپلین کیا وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا. لیکن ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کہیں اور پہ اگر بینہ کو قرآن اور شاہد ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو کنفیوز نہ ہو, ٹھیک ہے. دونوں طرح کی علماء کی آراء اس کے اوپر موجود ہے, اور ہمیں ظاہر احترام ہی کرنا سب علماء کی, کیونکہ آیتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جس میں مختلف ترجموں کی گنجائش ہوتی ہے مختلف طرح کی, ٹھیک ہے. یہ بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے. آگے دیکھیں.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے. ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے. دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. وَمَن اور کون ازلم سب سے بڑا ظالم ہے. ازلم میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں الف آ جاتا ہے تو وہ اسم تفضیل یعنی سب سے بڑھ کے والا ترجمہ اس کا ہو جاتا ہے. سب سے بڑا ظالم ہے من اس سے جو افطرا جو گھڑ لے. افطرا میں نے کل بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا. فا را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور افطرا ہوتا ہے خود سے گھڑ لینا, خود سے فیبریکیٹ کر لینا چیزوں کو. ٹھیک ہے. اللہ ہی اللہ کہتے ہیں اوپر, اللہ ہی اللہ کے, کذبن جھوٹ, اس جھوٹ کو کہتے ہیں. الائی کا یہی لوگ یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ عرض کرنا, کسی کے سامنے کچھ پیش کرنا. تو یعرضون یا جو ہے وہ آتین والا وہ کے معنوں میں, اور اس طرح شروع میں یہ آتین والا کوئی حرف ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر پیش ہو بھی باقی ساری حرکات ایسے اوپر ہونا تو اس کا ترجمہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے وہ پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ اوپر ربہم ان کے رب کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضر ہونا ہے اس کا ذکر ہے. وہ اور یقولو وہ کہیں گے, کون کہیں گے؟ الاشہاد, اشہاد جو ہے وہ شاہد ان کی جمع یعنی گواہ, پلورل گواہ, بہت سے گواہ ہوں گے. ہاؤلائی یہ ہیں, الذین وہ لوگ, یہ ہاؤلائی جو ہے نا یہ اسم اشارہ ہوتا ہے, جیسے اولائی کا, ہاؤلائی, ہاذا, یہ سب اسم اشارہ ہے. الذین وہ لوگ, کذبو ہے جنہوں نے جھوٹ بولا. میں آپ کو پہلے بتایا اگر کذبو ہو زال کے اوپر تشدید ہو تو پھر وہ کسی دوسرے کو جھٹلانے کے لیے آتا ہے, یعنی اس کی بات نہ ماننا یا اس کی تکذیب کرنا. کذبو اگر سمپل زبر کے ساتھ ہو تو جھوٹ بولنے کے معنوں میں آتا ہے. تو کذبو واو جو ہے وہ پلورل کو شو کر رہا ہے. کذبو جنہوں نے جھوٹ بولا, علی ربہم اوپر رب کے ان کے, علی خبردار, لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی, لام عین اور نون. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جانا. لعنت ہے اللہ کی علی اوپر, الظالمین ظالموں کی. اب یہاں پہ یہ مطلب بیسیکلی تو ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنے والوں سے بڑھ کے سب ظالم اور کون ہو سکتا ہے, یعنی جو اللہ کے ساتھ خود سے گھڑی ہوئی باتیں منسوب کر لیتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک تو کوئی فیبریکیشن کی, کوئی غلط بات کی, اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب بھی کر لیا اور اس کو کوئی دین کا حصہ بنا لیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا جس طرح آیا کذبوا علی ربہم یا افطرا اللہ کذبا, اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا, اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. شرک کی کوئی بھی شکل ہو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. خواہ کوئی جیسا مشرکین کا معاملہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے, بالکل ایک افتراء ہے, خود سے گھڑا ہوا ایک عقیدہ. یا اگر وہ بتوں کو پوجتے تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ تعالیٰ کو ان ہستیوں کی ضرورت ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے, دیوی دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے تھے, ان کے بت تھے, وہ بھی سب غلط کانسیپٹس ہیں. خواہ کوئی کسی نبی کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے وہ بھی خود سے افتراء کی ہوئی بات ہے. یا کوئی کسی پیر فقیر ولی بزرگ اس کو اپنا حاجت روا مانتا ہے. کوئی بھی جو شرک کی قسم ہے, کہیں بھی جا کے انسان قبروں پہ سجدے کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, سب کچھ جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے عقائد ہیں,
اپنی من گھڑت فلسفے ہیں، ایسے نظریات ہیں جن کی کوئی عقلی نقلی دلیل کہیں سے نہیں ملتی. کبھی کسی کتاب میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو کتاب ہے ان میں ایسا کچھ نہیں بتایا گیا، نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے انبیاء نے ایسا کوئی بتایا. تو شرک ایک بالکل ایسی بات ہے جو خود سے افترا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس کا یہ کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں معبود واحد ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میری بندگی کرو. جبکہ انسان یہ کہے کہ نہیں، یہ معبود جو یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو بت بنائے ہوئے ہیں، ان سے ہم نے دعائیں مانگنی ہے، یا یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے معاذ اللہ، یا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا جو بھی کوئی اگر ستاروں کو پوچھتا ہے، آگ کو پوچھتا ہے، سورج کے پجاری ہیں، جو بھی ہیں، وہ اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ تو خود سے گھڑ کے اللہ کے ساتھ ایک غلط بات منسوب کرنے والی بات ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل ہی اس کے برعکس ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی حرام حلال کے قوانین اپنے طور سے خود سے ہی کوئی وضع کر لیتا ہے اور یعنی یہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز جو ہے وہ حلال ہے، تو یہ بھی افترا کرنے میں ہی ہے، کیونکہ حرام حلال کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بتایا ہے حلال ہے وہی حلال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اللہ کے نبی نے اللہ کی وہ بات جو ہم تک آگے پہنچائی ہے وہی حلال ہے. اگر انسان اپنی نفس پرستی کے پیچھے جا کے چیزوں کو اپنے اوپر حلال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو دین میں حلال ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. یا اسی طرح وہ خود سے اللہ کے حلال کردہ کو اپنے اوپر اگر حرام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے نا. جس طرح یہ یہود کا کانسیپٹ ہے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، یا کچھ اور ان کے اس طرح کے کانسیپٹ ہیں. اور بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ اللہ کی بہت سی حلال کردہ چیزوں کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں، شدت پسندی میں چلے جاتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ جو حدود ہیں بتائی گئی ہیں ان کو بھی کراس کر لیتے ہیں. اب یہ جو آج کل کے مختلف قسم کے فلسفے ہیں نا، یہ لبرلزم اور ماڈریٹ اسلام، جس کے اوپر پھر وہ باتیں بھی میٹھی میٹھی ہوں گی اور سپیکرز ہوں گے، اور بس بیسیکلی اس کے پیچھے جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ دوسروں کو خوش کر لیا جائے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنا لیا جائے، کوئی جو ہے وہ اعتراض نہ کرے. یعنی جو آپ لائف سٹائل اپنا گزار رہے ہیں نا اس کے اندر ہی دین کو لا کے جگہ جگہ پہ فٹ کر لیا جائے، جہاں جہاں دین فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ آرام سے ہم خود ہی ان حدود کو توڑ دیں گے اور کہہ دیں گے نہیں اسلام تو بڑا لبرل ہے، اسلام تو بڑا ماڈریٹ ہے، ہم تو ماڈریٹ مسلمس ہیں، اور یہ اس طرح کی آپ کو ٹرمینالوجی سننے میں ملتی ہے نا. حالانکہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، اسلام تو کہیں سے بھی کوئی نہ تو ایسا کوئی شدت پسند مذہب ہے، ایک بہت بیلنسڈ مذہب ہے، اور کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بڑی فرسودہ باتیں ہیں. ہر دور کے لیے ہمارا دین جو ہے وہ قابل عمل ہے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس دور کے لیے تھا آج کے لیے نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو تاکہ دوسرے جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جائیں. ایک وہ جو اباہیت پسندی، شاید آپ نے کبھی ٹرمینالوجی سنی ہو، الف اور جیم والی ہاں، جو اباہیت پسند جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جائز ہے، کوئی شرعی حدود کوئی مذہبی پابندیاں ان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ بس آزاد ہے. ٹھیک ہے. کئی کا تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم جیسا ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں، نان مسلم کنٹریز میں آپ رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمز ایسے ہیں جو غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بلینڈ ان ہونے کے لیے، فٹ ان ہونے کے لیے وہ جو ہے نا مرضی کے دین پر آ جاتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی چیز ہو جس پہ ان کو اعتراض ہو جائے، یا جن پہ جو ہے وہ کوئی وہ یہ آپ کو مشکل میں آنا پڑے. مشکل پہ نہیں آنا نا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے تو وہ ساری تو دین میں کجی ڈھونڈنے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بانے والی بات ہے. ابھی اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیتے، اس میں بھی دین میں کجی، اس میں بھی یہی ساری اگزامپلز آ جاتی ہیں. فرمایا گیا کہ ایسے جو لوگ ہیں نا وہ بہت بڑے ظالم ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں بھی کہا گیا ومن ازلم، اور اینڈ پہ بھی کہا گیا لعنت اللہ علی الظالمین. ایک ہی آیت میں اگر آپ کہیں تو 2 دفعہ ظالم کہا گیا ایسے لوگوں کو.
ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں خود سے افترا کر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ان چیزوں کو منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ایمان لانا ہے نا تو ایمان تو ایک مرکب ہے، پھر ایمان کی ساری جزویات پہ ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تک کو مانتا ہوں باقیوں کو نہیں مانتا، تو وہ ایمان ایک جز کا انکار بھی کل کا انکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا اگر کوئی آخرت کو نہیں مانتا اور کہتا ہے اچھا میں اللہ کا تو مانتا ہوں، جیسے مشرکین کا حساب تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو اس کا بھی جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی نبی کا یا کسی کتاب کا انکار کرتا ہے، تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے نا، ٹھیک ہے۔ اپنا خود ساختہ نظریہ، اپنا ایک بے بنیاد فلسفہ، جو بھی ایسی چیز جو وحی الہی سے ٹکراتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ٹکراتی ہے، وہ سب غلط ہے، جھوٹ باتیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم بھی کہا ہے اور اپنی رحمت سے دوری کا بھی بیان یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لعنت اللہ علی الظالمین۔ ایسے من گھڑت فلسفے اور عقائد گھڑنے والے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سب مکذبین ہیں، اور یہ سب جو ہیں اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے تو معاملہ کیا ہوگا، وہ بھی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو پھر بہت سے گواہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ گواہ کون کون ہوں گے؟ ایک تو کرامن کاتبین، ظاہر ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ بھی ہوں گے، اور پھر ہر دور میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ہر نبی اپنی قوم پہ گواہ ہوگا کہ اس نے پیغام پہنچایا لیکن لوگ جو ہے وہ انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فرشتے، یا جس طرح فرشتے بھی ہوں گے گواہی دیں گے، یا بعض کوئی اللہ کے کوئی اولیاء وغیرہ جن کو اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہ بنیں گے اس کے حق میں یا اس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو گواہ اشہاد یہاں پہ کہا گیا نا، شاہد ان کی جمع، تو اس میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا سسٹم ہوگا گواہی دینے کے لیے، اور اس کے بارے میں بھی کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج آپ جب گاڑی چلا رہے ہوں، اگر آپ کوئی اشارہ توڑ دیں، کوئی اوور سپیڈنگ کر دیں، کچھ بھی غلط کریں، اس وقت اگر آپ کو نہیں بھی پکڑیں گے تو جو سپیڈ کیمراز ہیں یا جو ان کے کیمراز وغیرہ لگے ہیں اس سے پکچر کھنچتی ہے، آپ کے گھر وہ بھیج دیتے ہیں چلان، آپ کا پتہ چلتا جی بائی میل آپ کو وہ آ رہا ہے، جس میں وہ پکچر بھی ہوتی ہے، آپ کی تصویر آپ کی گاڑی کی، اس کا نمبر لگا ہوتا ہے، ٹائم، ڈیٹ، ایوری تھنگ، جگہ، چوک کون سا تھا، وہ سب کچھ مینشن ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اگر انسانوں کا بنایا ہوا نظام اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے جس میں پورے اشہاد یعنی گواہی دینے والے، تصویر بھی، نمبر بھی، جگہ بھی، کیمرہ بھی، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یو ہیو ٹو پے دیٹ فائن جو بھی آپ کو ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام جو ہے جس پہ پھر انسان کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو عادل کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی تو جب عدالت لگے گی تو بہت عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے، وہاں پہ تو گواہیاں لی جائیں گی، اور وہاں پہ تو جو ہے وہ سارے پروفز دیے جائیں گے، ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، بلکہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے کہا کہ سب ہی پیش ہوں گے، یعنی تو پھر سب کا ہی یعنی ہوگا، تو آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی آسان حساب ہے کہ صرف پیشی ہو، حساب نہ ہو۔ حساب یسیرہ جو ہے نا اس سے مراد صرف یہ کہ بس پیشی ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اسی میں فارغ کر دیں، جنت کا ایک ہی خوشخبری دے کے اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ آسان حساب کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آگے فرمایا اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جس کا حساب ہو گیا، جس سے حساب لے لیا گیا، وہ تو پھر پکڑا گیا۔ کیونکہ دیکھیں حساب اللہ کو دینا آسان تو نہیں ہے، کسی بھی انسان کا چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا گناہ، غلطیاں، خطائیں انسان سے ہوتی رہی ہیں، جس کا حساب ہو گیا وہ تو پھر پکڑا گیا نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر
گواہ بھی ایسے ایسے ہوں گے وہاں پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا. تو جس نے بھی کسی طرح سے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہوگا، جھوٹی باتیں اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ یا اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب کی ہوں گی. بعض دفعہ لوگ قرآن کے حوالے سے بھی بہت غلط قسم کے الزامات لگا دیتے ہیں، یا قرآن کی باتوں کو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، جھوٹ قرار دے دیتے ہیں، یا کہتے ہیں او یہ تو ایسی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور ہم نہیں اس کو مانتے. بعض لوگوں کا یہ بھی ہو جاتا ہے نا ایک دم سے کہ ہم نہیں مانتے ایسے ہی تم لوگ باتیں کرتے ہو. پڑھنا نہیں، وقت نہیں لگانا، سمجھنا نہیں اور ایک دم سے انکار کر دینا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت سنگین جرائم ہے اگر انسان اس کو سمجھے کہ ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے کلام میں اپنے علم کے تحت بتائی ہے، اگر کوئی اٹھ کے ایک دم اس طرح منہ پھاڑ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا میں نہیں مانتا، یہ ایسے ہی تم لوگ باتیں کرتے ہو، جبکہ وہ خود پڑھ نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے، تو ایک طرح سے تو وہ اللہ تعالیٰ کوئی ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ جھوٹا قرار دے رہا ہے نا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ بات بتائی ہے. تو اس لیے کہا گیا ازلم ومن ازلم، ان سے بڑا ظالم اور کون سا ہے، سب سے بڑے تو ظالم ہی وہی ہیں. اور پھر جھوٹی باتیں بنا کے اللہ کے ساتھ منسوب کر دینا. آج آپ دیکھیں دین کو بیچنے والے کیسی کیسی باتیں بنا کے دین کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور اس کو پھر انہوں نے دین کو تو ایک بزنس بنایا ہوا نا، پیسے کمانے کا طریقہ. اور یہ لوگ کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون. وہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یصدون، صاد دال، دال جو ہے نا یہ روکنے کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، سٹاپ کرنا. یہ وہ کے معنوں میں، یصدون وہ روکتے ہیں، واؤن پلورل کا، ان سے، سبیل راستے، اللہ ہی اللہ کے راستوں کے نام، و اور یبغونہا وہ چاہتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں، اور بغا یبغی جو ہے یہ کچھ چاہنا کے معنوں میں ہوتا ہے، بغاوت بھی اسی سے ہی ہے، باغی بھی اسی سے ہی ہے. جو بغاوت کرنے والا باغی ہوتا ہے وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی کچھ خواہش ہوتی ہے، کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ یبغونہا وہ چاہتے ہیں اس میں، یا وہ تلاش کرتے ہیں اس میں. عوجن جو ہے عین واو اور جیم یہ ٹیڑھا پن کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی کروک ہونا، کوئی ڈیویشن ہونا، ٹھیک ہے. تو ٹیڑھا پن، وہم اور وہ، بالآخراتی ساتھ آخرت کے، ہم وہ کافرون انکاری ہیں، کفر کرنے والے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ صفات بھی آگے بتا دی کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور افترا کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی رک رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. اور روکتے کیسے ہیں؟ روکنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جو اللہ کے دین کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر اعتراض کر کے، یا اس کا مذاق اڑا کے، استہزاء کر کے، یا اس کی حوصلہ شکنی کر کے، یا اس کو تانے دے کے. اور آپ دیکھیں یہ تو بہت ہی کامن سا ایکسپیرینس سب کو ہی ہوتا ہوگا، جب بھی کوئی اللہ کے دین کو پڑھنا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کتاب سے جڑتا ہے اور اس کے مطابق پھر جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ غلط کر رہا تھا، وہ اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے اپنے گھر والے بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. ایک طرح کی آزمائش بھی ہوتی ہے نا انسان کی. اب ایسے میں دیکھیں ہر انسان کا رویہ مختلف ہوتا ہے، کوئی تو بہت ثابت قدم، کوئی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن کچھ جو ہے وہ رک بھی جاتے ہیں نا. پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تو باتیں آ جاتی ہیں نا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے اوپر میرا امپریشن خراب ہو جائے گا، اور میں تو لوگوں میں فٹ نہیں رہوں گا، یعنی ایک میرا جو اسٹیٹس تھا شاید وہ ختم ہو جائے گا. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا لوگوں کے ذہن میں. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اتنا تو بڑا مشکل ہے، سارے باتیں کریں گے، رشتہ دار، برادری، دوست، تو چھوڑو رہنے دو، بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں جیسے ہوں.
تو رک گیا انسان. اب جس طرح اس زمانے میں تو خیر ظلم بہت ہوتا تھا، ظلم کر کے بھی وہ لوگ روکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ روکنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں پھر جس طرح ایک یہ کہ دین میں کجی تلاش کرنا، ٹیڑھ ڈھونڈنا، یعنی اللہ نے جو دین بھیجا ہے اسی میں کوئی ٹیڑھ تلاش کرنا، یا اللہ کی بتائی ہوئی جو راہ ہے اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرنا. کیسے؟ شک ڈال کے، لوگوں کو کسی قسم کا کنفیوژن ڈال کے. جیسے آج کل آپ کو مختلف فلسفے ملیں گے، جیسے ابھی میں یہی بات کر رہی ہوں نا، جو ایک یہ لبرلزم، ماڈرن اسلام اور اس طرح کی بہت سی اب ٹرمز ہم سننے کو ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یا سیدھے سیدھے احکامات ہیں ان کو موڑ دینا، ان کی غلط توجیحات کرنا کہ اسلام تو بڑا اوپریس کرتا ہے، اسلام میں تو عورت کو کوئی حقوق نہیں ملے، عورت پہ تو بڑا ظلم کیا جاتا ہے، اور یہ اسلامی سزائیں کیسی ہیں، یہ تو بڑی انہیومن سزائیں ہیں، بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں، معاذ اللہ، ان کو ختم کیا جانا چاہیے. اس پہ پھر وہ ہیومن رائٹس والے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہوتا نا کہ تاکہ اس دین کی اہمیت کم ہو، اللہ کی باتوں کی اہمیت کو کم کر کے اپنے دماغ اور اپنی فلسفوں کو زیادہ اوپر کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو شاید دین ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو بڑا ظلم ہوتا ہے، اور اس میں تو بڑی ناقابل عمل باتیں ہیں. اس طرح کی تو بہت سے ہم باتیں لوگوں کی سنتے ہیں نا. اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ یہ جب اس طریقے سے ٹیڑھ نکالنا یا شک و شبے میں لوگوں کو ڈالنا، جس طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا نا کہ جو جانور اس کے اوپر تم اللہ کا نام لے کے جب اس کو پوری طرح سے چھری کے ساتھ حلال کرو گے تو وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے خون بہا کے. مشرکین کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ کوئی اگر مر بھی جاتا تھا تو اس کو بھی کھا لیتے تھے، اور ان کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا. تو ان کو پھر جو دشمنان دین تھے انہوں نے یہ سکھایا ان کو شک میں ڈالنے کے لیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا مارا ہوا تو تمہارے لیے حرام ہے، جو خود سے مر جائے ٹکر کھا کے یا کسی طرح سے بیماری سے، اور تمہارا مارا ہوا جس کو تم حلال کرتے ہو وہ حلال ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اب لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھنے میں تو بڑا ایک علمی نقطہ لگتا ہے کہ اللہ کا مارا حرام ہے اور میرا مارا ہوا حلال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے تھے دیکھو یہ دین ٹھیک نہیں ہے جس میں اس طرح کی باتیں ہیں. حالانکہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اپنی حکمت کے تحت دیے. سو دس از جسٹ ون آف دی ایگزامپل دیٹ آئی ایم گیونگ کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا. لیکن جیسا ابھی یہ جو میں نے کچھ ایگزامپلس دی کہ اباحیت پسندی ہے، کوئی کہتا ہے جی بڑا پرتشدد دین ہے، کوئی کہتا نہیں سب کچھ ہی جائز ہے، اور کوئی کہتا ہے جی لبرل ہونا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے ماڈریشن ہونی چاہیے. تو اس طریقے کی نا غلط غلط باتیں کر کے یا پھر اسلام کے اوپر کوئی اعتراضات کر کے، اور جیسا کچھ سزاؤں پہ اعتراضات یا کسی بھی طرح کے باتوں پہ عورتوں کے حوالے سے یا کچھ بھی غلط فلسفے دے دے کے اسلام جو ہے اس کو ٹارگٹ کر کے اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا انجام تو برا ہی ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں، یعنی جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا کہ آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ بات جن کو قابل یقین نہیں لگتی تو وہ تو ایسی باتیں ہی کریں گے نا. ابھی سارے مشرکین عرب کا بھی یہی معاملہ تھا، اس کو نہیں مانتے تھے، اور اگر مانتے تو ظاہر ہے ان کی ساری خواہشات پر بھی ضرب پڑتی تھی، ان کی اپنی دنیا اور ان کی جو زندگی کا طریقہ تھا وہ بھی چینج ہو جاتا تھا. اور یہی معاملہ آج بہت سے مسلمانوں کا بھی ہے کہ اگرچہ سب کو پتا تو ہے کہ آخرت پر ایمان ہے یا آخرت نے آنا ہے، وہ تو ایک دین کا حصہ ہے سب کا، لیکن اس کے باوجود عمل تو ویسا نہیں ہے نا. یعنی آپ کہہ لیں عملی طور پر آخرت کے انکاری تو آج بہت سے مسلمان بھی ہیں. دیکھیں انکار صرف قولی نہیں ہوتا کہ یہ تو چلو زبانی کہہ دیتے تھے نا مشرکین کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گی، ایک تو یہ انکار کا طریقہ ہے. لیکن ایک ایسا شخص جس کا عمل بالکل ہی اللہ کے احکامات کے منافی ہے، اور وہ ظلم بھی کر رہا ہے، وہ دھوکے بھی دے رہا ہے، وہ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا عمل بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ وہ آخرت کا انکاری، اس کو نہیں یقین ہے آخرت بھی آنی ہے اور وہ نہیں اس کے اوپر دھیان دیتا. تو وہ عملی انکار بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں بھی رک کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نے بھی تو اپنی زندگی میں کوئی دینی فلسفہ یا عقیدہ یا نظریہ ایسا تو نہیں بنا لیا ہوا جو کہ ہماری دین کی تعلیمات سے ٹکراتا ہے، یا کوئی ہمارا زندگی کا ایسا طریقہ ہے جس کو ہم صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی تو ہم اس
کو اس کے لیے ہم نے دین کو موڈیفائی کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے توڑ مڑوڑ لیا ہے، یا یہ کہ دین کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے ہمارے کہ معاذ اللہ کہ اس میں ہم کجی ڈھونڈتے ہیں، ٹیڑھ ڈھونڈتے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی کہا گیا، یہ تو غلط ہے، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو ایسے سارے لوگ نہ صرف یہ کہ ظالم ہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے انکاری کافرون کا ورڈ یوز کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ ایک جس طرح آج کل یہ جو فتنہ احادیث کے انکار کا فتنہ ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ بس یہ ہم صرف قرآن کو لیں گے، ہم نے احادیث کو نہیں لینا. اگر احادیث کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھنے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ویسے بھی دیکھیں حدیث کا بھی ماخذ وہی ہے جو قرآن مجید ہے، یعنی سورس جو ہے نا حدیث کا بھی وہی ہے. قرآن ہمارے تک کیسے پہنچا؟ اللہ کا یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور آپ کی زبان سے ادا ہوا نا، تو ہم تک پہنچا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بھی تو سورس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی ہے نا، تو کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی ان باتوں کو جن میں اتنی حکمتیں تھیں، جن میں اتنے دین کے احکامات اور قوانین پوشیدہ تھے، ان کو پریزرو کرنے کا انتظام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا نا. تو یہ باتیں بھی جو ہے نا، یہ دین میں کجی ڈھونڈنے والی اور دین میں ٹیڑھ ڈھونڈنے والی، یہ بھی اسی کی ایگزامپل میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ لوگ زمین میں بے بس کرنے والے نہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہ ہیں، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا. انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کرتے تھے اور نہ ہی وہ کچھ حق کو دیکھتے تھے. اولئک یہی لوگ لم نہ یکونو وہ ہوئے معجزین، عاجز سے ہے، عین جیم زال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور معجزین عاجز کرنے والے. فی الارض زمین میں، وما اور نہ تھا، یہاں پہ مانو نہ کے معنوں میں کانا تھا، لہم لیے ان کے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من اولیاء، اولیاء ولی سے ہے دوست مددگار، کوئی مددگار، یضاعفو دگنا کیا جائے گا، یا وہ کے معنوں میں وہ دگنا کیا جائے گا. اور ضاد عین اور فا اگر دوف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری یا بڑھاپا، اور ضعفن اگر ہوتا ہے زیر کے ساتھ تو اس کو دگنا کے معنوں میں لیا جاتا ہے. یہاں پہ تو خیر یہ یا آ گیا شروع میں تو یضاعف بن گیا، تو یہ ڈبل کے معنوں میں دگنا کیا جائے گا لیے ان کے، لہم العذاب عذاب، ما نہ کانو وہ تھے، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، توئیں واو آن این، یا وہ کے معنوں میں سین تا طلب کرنا، اور توئیں واو عین جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. السمع سننے کی. کسی کا مائک آن ہو گیا، کائنڈلی اپنے مائکس چیک کریں. السمع سننے کی، سین میم عین سماعت کا ورڈ ہوتا ہے اس سے. وما اور نہ کانو وہ تھے، یبصرون وہ دیکھتے، یا وہ کے معنوں میں با صاد را بصارت کا ورڈ اسی سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واو نون پلورل کا آ گیا، وہ دیکھتے، بصیرت کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. اچھا، اب ایسے جو کافر اور ایسے ہٹ دھرم اور ایسے متکبر لوگ، اب یہ بہت وہ شدید مخالفت کے دور کی بات ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا مکی دور کے اینڈ کی صورت ہے. تو ان کا جو یہ تکبر تھا اور ان کا جو خود کو بڑا سمجھنا تھا، اس کو مینشن کر کے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اپنے تکبر کی وجہ سے یہ حق کا انکار کرتے ہیں. تو ان کو کیا لگتا ہے معاذ اللہ یہ اللہ کو عاجز کر لیں گے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو ان کی طاقت نہیں ہے نا.
کہ یہ خود رک رہے ہیں اور ان لوگوں کو روک رہے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو مغلوب کر لیں گے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے احکامات سے لوگوں کو روک لیں گے یا اسلام کو پھیلنے سے روک لیں گے، تو کیا یہ اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ سے بات ہوئی تھی نا، یبغون عوجا والی، تو ان کی ان حرکتوں، ان باتوں کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں اس وجہ سے کرتے ہیں، یا ان کے یہ اعمال اس وجہ سے ہیں، دین میں ٹیڑھ نکالنا، دین میں شک و شبے ڈالنا، لوگوں کو روکنا، کہ ان کو لگتا ہے شاید اللہ کا دین جو ہے ان کی اس طرح کی باتوں سے رک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز کر لیں گے اس کے دین کو غالب کرنے سے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور ان کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے، یعنی جو اللہ جو ہے وہ تو مومنین کا مددگار ہے نا، تو ان کا تو کوئی مددگار نہیں ہے، ان کو کسی کا سہارا ان کے پاس نہیں ہے، کسی کی مدد، کسی کا ساتھ، میت کسی کی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. اور چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عقل و شعور کو استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، عقل و شعور بھی دیا، لیکن انہوں نے حق بات کو دیکھ کر بھی اس کا انکار کیا، اللہ کا نبی سامنے، اللہ کا کلام سامنے، پھر بھی انکار کیا، اور حق بات، یہ کلام ان کو پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، یہ سنتے نہیں تھے، سن کے انسنی کر دیتے تھے یا سن کے اس کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. تو چونکہ انہوں نے دوہرا کام کیا تو اس لیے ان کو عذاب بھی دوہرا ملے گا. ٹھیک ہے، نہ دیکھا نہ سنا، حالانکہ سامنے حق تھا اور سامنے حق کی باتیں ان کو سنائی بھی جا رہی تھیں اور ود پروفس، اور اللہ کے نبی تھے، تو ایسے لوگوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکے، یسدونا والی بات، تو اس لیے ان کا عذاب بھی پھر ڈبل ہوگا. اپنا بھی معاملہ انہوں نے خراب کیا اور دوسروں کا بھی وبال اپنے سر لیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دین میں ٹیڑھ نکالنے والے، غلط باتیں دین کے ساتھ منسوب کرنے والے، ان کو ہر چیز ہی غلط اور الٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے نا، ان کے خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے، ان کی لائف سٹائل کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے. تو وہ ان کے دلوں میں ایسی، آپ کہہ لیں کہ ایک بیماری ہوتی ہے یا ایسے تالے پڑے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان حیران بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی، ان کو کیوں فہم نہیں ہوتا، یا یہ کیوں اس طرح بے شعور رہتے ہیں. وہ اصل میں جو انسان کی انا اور اس کا تکبر اور اس کا جو نفس ہے نا، یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم کرنے سے روکتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی دکھانے سے روکتی ہیں یہ ساری چیزیں. اسی لیے کہتے ہیں نا، عاجزی ہونا بہت ضروری ہے، تبھی انسان جو ہے وہ حق کی طرف آتا ہے. ورنہ جو اپنے نفس کا بندہ بنا رہے گا، جو اپنی ضد اور انا پہ رہے گا، جو اپنی عقل کو بڑا سمجھے گا، وہ تو کبھی بھی حق کو دیکھ کے اس کو نہیں مانے گا، وہ انکار ہی کرے گا. اور آج آپ دیکھیں نا، لوگوں کی باتیں، انسانوں کے تصورات آج کیا ہیں، یہ میں کر لوں گا، یہ میں نے کر لیا، میرا مال، میرا علم ایسا تھا، میری فلاں ڈگری، میرا مقام ایسا. شاید لوگوں کو کوئی ڈیزگنیشن مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری طاقت ہمارے پاس آ گئی. کسی کو کوئی مین پاور، کوئی افرادی قوت ایسے مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہی سب سے اوپر سمجھنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں نا، میرے آئیڈیاز، میں نے یہ کر لیا، میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور انسان خود پر اتراتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہیں مانتا. حالانکہ آپ دیکھیں یہ ساری جو ہیں چیزیں، یہ اللہ کی ہی دی ہوئی نعمتیں اور رحمتیں ہیں نا. کسی کے پاس کوئی مین پاور ہے، کسی کے پاس کوئی ڈگری ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی مال و دولت ہے، کچھ بھی ہے، ساری اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ان اللہ کی ہی دی ہوئی نعمتوں پر انسان تکبر کر کے اللہ ہی کی اطاعت سے انکار کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم اللہ کو عاجز کر لو گی؟ کب تک یہ ہوں گی نعمتیں تمہارے پاس؟ جس رب نے دی ہے وہ اس کو لے بھی سکتا ہے، جس رب نے تمہیں مہلت دی ہے وہ تمہاری مہلت ختم بھی کر سکتا ہے. تو کیا تم عقل نہیں کرتے یا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم کس قسم کی بے وقوفی میں پڑے ہو؟ یعنی وہ رب جو خالق مالک، جو
جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، اسی کے سامنے تم سرکشی دکھاتے ہو، اسی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تم یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کر لو گے۔ اللہ کی ذات تو اتنی طاقتور ہے، اس کی تو مرضی کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس کا حکم لاگو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تم بھلے اس دین میں ٹیڑھ نکالو، تم بھلے اس دین سے خود بھی رکو، دوسروں کو رکو، تم اس دین کو غالب آنے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو غالب کرنا ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی کیا، بعد کے ادوار میں بھی، اور آج بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ کا یہ کلام تو اپنی پوری شان کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائی ہر دور میں ہر جگہ پہ رکھی ہے جو اللہ کا دین آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، چاہے لوگ کتنی کوششیں کرتے رہیں، کہہ دے کہ یہ تو جی ٹیررزم ہے اس دین کے اوپر، وہ جائے جس طرح کے بھی الزامات لگانے یا کس طرح کی بھی غلط باتیں کر کے دین سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کرنا یا خود کو بڑا ماننا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کی تباہی کا باعث ہے۔ انسان سے مقصود یہ ہے کہ خواہ اس کے پاس کتنی نعمتیں ہوں، کتنے مادی وسائل ہوں، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ رہے، اللہ کے سامنے وہ خود عاجز بن کے رہے، جھک کر رہے، اور اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ وسائل یا نعمتیں ان سب کو ٹھیک ہے وہ استعمال ضرور کرے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور سب سے بڑا اللہ ہی کی ذات کو سمجھنا ہے۔ اور جو نہیں سمجھتے اور جو اللہ کے دیوی عقل و شعور کو بھی استعمال نہیں کرتے اور اس قسم کے کام کرتے ہیں، فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جو کچھ افطرا وہ کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جیسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا، اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں، خسروا خاسین را جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، نفس کی جمع انفس، انفسہم ودل اور گم ہو گئے، داد لام لا، داد لام لام دلالت اردو میں ہم کہتے ہیں، اور دلہ عربی میں راہ گم کر لینا، انہم ان سے، ماں جو، کانو وہ تھے، یفترون وہ گھڑا کرتے تھے، لا نہیں، جرما کہتے ہیں شک کو، لا جرما کوئی شک نہیں، اور انہم بے شک وہ، بہت تاکید آ گئی نا، لا جرما کوئی شک نہیں، اور پھر انا بھی بے شک، دو الفاظ آ گئے تو بہت زیادہ تاکید سے بات ہے، انہم بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، ہم وہ، الاخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اسم تفضیل اخسر، ٹھیک ہے، خاصین را وانون پلورل کا، تو فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جن کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں بہت ان دو آیات میں شدت کے ساتھ اور سخت الفاظ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اور بہت واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ ساری صفات بیان کی گئی اور جن کی گناہ بتائے گئے کہ جو دین کے بارے میں کیسے کیسے رویے رکھتے ہیں اور کیسے کیسے ان کے فلسفے اور عقائد ہیں، کیسے لوگوں کو روکتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ابدی خسارے میں ڈال دیا۔ انہوں نے افترا کر کے، جھوٹ گھڑ کے اور دین سے روک کے، یہ سارے کام کرنے والے جو ہیں نا، انہوں نے خسارہ اٹھایا، اور جب بھی خسارے کی بات آتی ہے قرآن میں تو وہ آخرت کے ابدی خسارے کے حوالے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ فرمایا نا، اس میں بھی خسروا انفسہم، اور آخرت میں بھی ہم الاخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ کیونکہ دیکھیں ایسے بہت سی لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر کے دنیاوی لحاظ سے تو ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ان کے پاس تو بڑے وسائل ہیں، بڑی طاقت ہے، بڑی مین پاور ہے، اور یہ تو بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا معاملہ صرف اور صرف خسارے کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ان کی ساری جو انہوں نے جھوٹ گڑے ہوئے تھے، جو ان کے معبود تھے، جن کے دیوی دیوتا انہوں نے جو بنائے ہوئے تھے، یا جو بھی ان کے فلسفے تھے، عقائد تھے، بت تھے، یا پیر تھے، یا کوئی جن کو بھی اپنا ولی سمجھتے تھے، وہ سب گم ہو جائیں گے۔ جن جن کے اوپر ان کا اعتقاد تھا، جن جن کے اوپر ان کا یہ بھروسہ تھا کہ وہ ان کو بچا لیں گے، سب غائب ہو جائیں گے۔ اس طرح پھر اگر کوئی الحاد پر ہے تو اس کو بھی واضح ہو جائے گا،
یہ بھی ایک طرح کا افترائی ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے معاذ اللہ، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو ساری سائنسی طریقہ کار سے ساری دنیا چل رہی ہے، یا کوئی جو اپنے کوئی منطق پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، خواہ کسی بھی قسم کے جہالت والے فلسفے والے ہیں، سب کے سب یہ خود ساختہ ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جہالتیں ہیں، خود سے اختراع کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ سب بس اس دنیا تک ہی ہیں، اور سب ان کے یہ جو کوئی معبود ہیں یا بت وغیرہ، یہ بھی سب اس دنیا کے سہارے ہیں۔ آخرت میں تو یہ سارے ان کے فلسفے بھی گم ہو جائیں گے، ان کے سارے یہ معبود بھی گم ہو جائیں گے، اس میں تو بس ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جو مان لیتا ہے وہ اپنا فائدہ کر لے گا، جو نہیں مانتا وہ بھلے دنیا میں کتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لے، آخرت کے لحاظ سے وہ ناکام ہی ہے۔ اس لیے اخسرون کا ورڈ آیا، پہلے لا جرما، پھر اس کے بعد انہم یعنی نہیں کوئی شک، اور بے شک، تو انتہائی شدت کے ساتھ، یعنی یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جیسے ہم بات کریں نا کہ اس میں کوئی شک کے شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے خسارہ والا ہونے میں اور ان کا سب سے زیادہ خسارے پانے والے لوگوں میں ہونے کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوہرا عذاب ان کے لیے، اور وہ انتہائی حسرت کا شکار ہوں گے، کیونکہ خسارہ یا نفع اس کی بنیاد دنیا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو بہت سے لوگ کامیاب ہوں گے نا، لیکن آخرت کو مد نظر رکھ کے خسارے یا کامیابی کی بات کی جاتی ہے نا۔ جیسا سورۃ آل عمران میں بھی آتا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ یہ کافروں کا شہروں میں دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی بھی دھوکے میں نہ مبتلا کرے، یہ تو دنیا کی زندگی کا متاع ہے، تھوڑا سا مختصر سا، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا کہ خسارہ آخرت کا اگر ہو گیا تو بس وہ اکثر ان میں آنے والی بات ہے، تو اس سے خود کو بچانے کی کوشش جو کر لے وہ اصل کامیابی پا لے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا انسان نہ اس کی نظر کسی کی مال و دولت پر رہے گی، نہ کسی کی کامیابی پر، نہ اس کے دنیاوی جاہ و مرتبے پر، اور نہ اس کے اسٹیٹس پر، نہ اس کی کوئی دنیاوی افرادی طاقت پہ اس کی نظر رہے گی۔ پھر ایسے انسان کا معیار بدل جاتا ہے، کیونکہ نظر آخرت پر ہو جاتی ہے نا۔ تو اپنا مطمع نظر آخرت کی کامیابی بنانا ہے، اور ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا جو غلط کام کر کے، حرام کی طرف جا کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے دنیاوی لحاظ سے تو بہت کامیاب ہیں، تو ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، جس طرح کہ آج کل کے بہت سی یوتھ کا یہی پرابلم ہے۔ ایسے لوگ تو اکثرون میں ہیں، چاہے جو بھی جس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور غلط فلسفے اور عقائد لے کر ہے، یا اس کو دین کا حصہ بنا رہا ہے، یا کسی طریقے سے بھی وہ لوگوں کو روکنے کا باعث بن رہا ہے۔ بعض دفعہ تو لوگ زبانی کہہ کے روکتے ہیں نا، بعض دفعہ ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مان کے یا اپنا آئیڈیل بنا کے، تو وہ بھی دین سے روکنے والی ہی بات ہے۔ تو ہمیشہ اپنے عمل کے بارے میں کانشیس رہیں کہ میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کری کہ جس کو دیکھ کے میری وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے وہ غلط کام کی طرف چلا جائے گا، گناہ کی طرف چلا جائے، یا دین پہ آتے آتے رکنے کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ یہ دین میں جو شدت پسندی کا رویہ ہے نا، لوگ اتنے زیادہ بہت زیادہ دین کا ایک عجیب سی شکل بنا کے لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ دین کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جن کی ہماری دین میں گنجائش ہوتی بھی ہے، اس گنجائش کو بھی ختم کر کے لوگوں کا حوصلہ کم کر دیتے ہیں، یا دین کی طرف آتے ہوئے لوگ رک جاتے ہیں، جو متشدد ذہنیت کے لوگ یا تشدد پسند یا بہت ہی زیادہ سختی والا رویہ کہ شاید وہ ایک طرح کی رہبانت کی طرف ہی جانے والی بات، تو ساری ہی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بس اپنے طور پر ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہم تو کسی طرح سے کسی کو روکنے والے نہیں بن رہے۔ بعض دفعہ آپ کا کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر اعتراض کر دینا، جیسا ہمارے یہاں عموماً لوگوں کے حلیے پہ، لباس پہ بات چیت کی جاتی ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، تو کوئی ایسا کر کے آپ بھی تو کسی کو روکنے والے تو نہیں بن رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت یہاں تک پلیز پلے کر دوں۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد
كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.